السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل قیامت کے دن شفاعت ملے گی۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہے لا الہ الا اللہ من قبل نفسہ خالصا، اپنے دل کی طرف سے خالصاً کلمہ پڑھنے والا۔ اب دل کی طرف سے خالصاً کلمہ کیسے ہے بھائی؟ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا کلمہ پڑھتا ہے، جو مسجد نہیں جاتا کلمہ پڑھتا ہے، جو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا وہ کلمہ پڑھتا ہے، جو سارا دن رشوت کھاتا ہے کلمہ پڑھتا ہے، جو سود کو قانون کی شکل دیتا ہے کلمہ پڑھتا ہے، جو زنا کرتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، سنیچنگ کرتا ہے، اغوا کرتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو جھوٹ بولے جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیے جا رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ تو ان سب کو شفاعت نہیں ملے گی۔ شفاعت لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، قبل نفسہ ہی، دل کی طرف کلمہ پڑھنے والے کی۔ ہم سمجھتے ہوں گے شاید بڑے خلوص سے کلمہ پڑھ لیا، بڑے پیار سے تجوید سے، نہیں، اس کی 5 شرطیں بیان کی۔ بونی علیہ السلام والا خمس پڑھا ہے نا، اسلام 5 چیزوں پر ہے، لیکن دل کی طرف سے کلمہ پڑھنے کی 5 نشانیاں ہیں۔ اسلام 5 چیزوں پر ہے نا، کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا، وتصوم رمضان وتحج بیت اللہ، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ نہیں، کلمہ دل کی طرف سے کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ غور کریں آپ، کلمہ دل کی طرف سے 5 نشانیاں اور ہیں، اسلام کی بنیاد کی 5 نشانیاں اور ہیں۔ اب یہ جو دل کی طرف سے کلمہ پڑھنے کی نشانی کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے تھے اس مجلس کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو یہ سارے مجمع نے پڑھا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ دل کی طرف سے جس نے کلمہ پڑھا اس کو شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو پھر، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت نہیں، شرک کا انکار بھی ہے۔ شرک تو سمجھتے ہیں، شرک کے لیے جمعہ الگ پڑھا چکے ہیں اور پڑھا دیں گے، لیکن ابھی جو اللہ کا عبادت کرنا صرف اتنا کافی نہیں ہے، شرک سے انکار، وہ کیا کہتے ہیں، مار سے پیار کے پتہ نہیں مار سے انکار، وہ اس طرح جملے بناتے ہیں نا آپ کے یہ اسکولوں والے۔ اسی طرح یہ ہے اللہ کی عبادت شرک سے انکار کر کے، اور اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، یہ دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ایک انسان کو زمین پر داتا کہہ رہے ہیں، یہ من قبل نفسہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور غوث اللہ کے علاوہ کسی کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف، یہ دل کی طرف سے کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوث وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پریشانی کا ایک وظیفہ ہے، ہر پریشانی کا۔ پریشانی کیا ہے؟ یہ سب کو ڈپریشن ہے، ترقی نہیں ہو رہی، مال نہیں بڑھ رہا، 1 پلاٹ سے 2 نہیں آ رہے، 10 نہیں آ رہے، گاڑیاں نہیں۔ ہم دوسرے کا مال دیکھ کے خود پریشان ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، ایسے ہی ہے۔ ہم دوسرے کے مال پہ اتنا حسد کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو اتنا ہے، میرے کو کیوں نہیں؟ اور ظالمہ یہ خدا کی تقسیم ہے، یہی تو تقدیر ہے، یہی تو تقدیر ہے جو تجھے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی ہے، کیوں اس کا باغی ہو گیا ہے؟ اور اس پریشانی کا علاج آؤ، جس کو دوسرے کے مال پہ جو ہے نا حسد ہو جائے یا تکلیف ہو جائے نا، تکلیف ہو جائے، تو اس کا علاج یہ نہیں کہ دوسرے کا مال چھیننے لگ جاؤ، جیسے یہ موبائل چھینتے ہیں، اس کا علاج ہے اور اس کو کہا کرو ظالمہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کر، تیرا غوث وہ ہے جو حی قیوم ہے، تجھے دے گا، اگر تو سڑے گا تو تیرا وہ بھی جل جائے گا، سڑ جائے گا نا، دوسرے کا مال دیکھ کے سڑو گے تو اپنا بھی سڑ جائے گا۔ جو آگ دوسرے کے گھر میں لگانا چاہتے ہو، جو کنواں دوسرے کے لیے کھڈا کھودنا چاہتے ہو، کیا خود نہیں گرو گے؟ حاسد کا علاج یہی ہے کہ تو بھی یہی پڑھ، اس کو بھی یہی تبلیغ کر، اور میرے مال پہ نہیں جل، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ، تیرا بھی غوث وہی رب ہے جو میرا غوث ہے، تیرا بھی مددگار وہی رب ہے جو میرا مددگار ہے، تیرا بھی مشکل کشا وہی رب ہے جو میرا مشکل کشا ہے، تیرا بھی حاجت روا وہی رب ہے جو میرا حاجت روا ہے، تیرا بھی رازق وہی رب ہے جو میرا رازق ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر شک بھی ہو جائے نا کہ کوئی تیرے مال سے، تیرے حسن سے، تیرے اولاد سے، تیرے گھر بار سے حسد کر رہا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا شروع کر دے، 100 سے کم نہیں پڑھنا، انشاءاللہ وہ حاسد آپ سے آنکھیں چرا کے چلا جائے گا۔
آنکھیں چرا کے شرما کے چلا جائے گا، کیونکہ اس جب آپ غوث بنائیں گے نا رب کو اور اس کو صدا لگائیں گے، اے حی القیوم میری مدد کر، اے ظالم میرے مال تو سڑ دینے، اللہ انہاں دے اتے ایسے فرشتے مقرر کرے گا کہ وہ اپنا ہی راستہ ناپیں گے، وہ تیرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے۔ اور انشاءاللہ یہ تو ثابت شدہ ہے، یہاں تجربہ گاہ ہے، ہم نے تو آزمایا ہے کہ جو لوگ یہاں کہتے تھے مولوی صاحب کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، خدا نے وہاں جا بٹھائے جہاں کاروبار ہی نہیں ہے، ایسی جگہ پہ بٹھا دے کہ اب حقیقت میں کاروبار نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میں کم از کم آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جو ہمارے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں اس وظیفے کو نہ چھوڑیں، ان پڑھ ہو، پڑھے لکھے ہو، کاروباری ہو، ڈرائیور ہو، کنڈکٹر ہو، جو بھی ہو، اگر حالات بدلنے ہیں تو اس غوث اعظم کو پکارو جس کا نام کیا ہے؟ حی قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مزدور بھی ہے وہ بھی پڑھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 3 مہینے اس کا مسلسل وظیفہ کرے، رب کعبہ کی قسم آ کر بتا دے حالات بدلے ہیں نہیں بدلے، میں پھر بتاؤں گا کہ کیوں نہیں بدلے، اگر نہیں بدلے تو پھر میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں بدلے، کیونکہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہوتا نا، من قبل نفس ہی خالصاً بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی ایک اور دارو ہے، وہ پچھلی شرط کیا ہے کہ آپ کا دل کی طرف سے کلمہ پڑھنے کی نشانی ظاہر ہو جائے۔ کہتے ہیں نا مومن باطن کا قائل ہے، ظاہر کا قائل ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کھا جائے نا تو وہ مومن ہے، کافر نہیں پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا یہ ذبح کی میں بتا دوں، میں نے ایک جگہ پہ ذبح میں گیا، اب وہ پڑھے ہی جا رہا ادھر ہی سپر ہائی وے پہ، اب وہ جناب وہ لگا ہوا ہے، جب تک کہ اس کا خون بہہ نہیں گیا وہ لگا ہوا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ۔ بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بار پڑھنا ہے، باقی اپنا کام کرنا ہے، اور جو زیادہ بار پڑھتے ہو یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، جو کام ایک دفعہ کہا وہ ایک دفعہ ہی کرنا ہے، اور جب تک اس کی بیچارے کی ساری رگ کاٹی نہیں گئی اس وقت تک یہ نہیں پڑھنا، ایک بار کہنا ہے بسم اللہ، ذبح کا سنت طریقہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری پھیرنی ہے، پھر خاموشی سے اپنا کام کرنا ہے، دوسری طرف مشغول نہیں ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کیسے کرتے ہیں ہم؟ ٹائم مل گیا تو پڑھ لی، نہیں تو 1:30 بجے والی نماز 3:30 بجے پڑھ لی، یہ قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرنا من قبل نفس ہی، تیرے دل کا پڑا ہوا کلمہ تجھے اٹھا کے مسجد پہنچا دے، یہ ہے خالص من قبل نفس ہی، دل کی طرف سے کلمہ پڑا ہوا کی نشانی، جو تجھے تیری سیٹ پہ بیٹھنے نہ دے نماز کے وقت میں، تو پھر تو کامل مومن ہے، تیرے دل کی طرف سے تیرا کلمہ ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ۔ اچھا یہ جو نماز ہے نا، نماز کا جہاں بھی ذکر آیا ہے، ان نمازوں کے بوجھ کی وجہ سے ہم نمازوں سے دور ہو گئے۔ ان نمازیں میں آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے، مولوی کافر ہو گیا، کہتا نماز بوجھ ہے، اور یار یہ مولویوں نے نماز بوجھ بنا دی ہے۔ اب دیکھو یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، کیا حدیث ہے؟ جس نے دل کی طرف سے کلمہ پڑھا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے، کہا جو سیٹ سے نہیں اٹھتا وہ دل سے نہیں پڑھا، جو اللہ کی عبادت تو کرتا ہے شرک نہیں چھوڑتا وہ دل سے نہیں پڑھا۔ لیکن نماز کے لیے شرط کیا فرمائی؟ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، صرف فرض نماز۔ اگر یہ پتہ چل جائے نا سب کو کہ صرف فرض نماز ہماری لازمی ہے وقت پہ اور سنت کے مطابق، تو ہم ثابت کر سکتے ہیں اللہ کو، اللہ تیری محبوب کے طریقے کے مطابق تیرا فرض تیرے دیے ہوئے وقت پہ ادا کیا ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ من قبل نفس ہی، وہ دل کی طرف سے کلمہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھی اپنی مرضی سے تو یہ دل سے نہیں ہے کلمہ، یہ تیری مرضی کا ہے۔ اسی کے تو تشخیص کی ہے نبی علیہ السلام نے کہ کلمہ پڑھا ہے دل سے، اس کی نشانی یہ ہے کہ دوسرا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل عبادت اللہ کی، شرک کا انکار لازمی، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز وقت پہ پڑھنی ہے، باقی موجے کر آئے گا نا، اجازت دے دی نا، پرمیشن NOC جاری ہو گئی آج،
صرف فرض ٹائم پر پڑھنا ہے، جو ہی فرض کی اذان آئی باقی کام چھوڑ دے، فرض پڑھ لے باقی تیری مرضی۔ اور یہاں کیا ہے، نماز پڑھنے اس لیے وقت پہ نہیں آتے کہ آسان زور دیا 12 پڑھنی ہے تو پونا گھنٹہ لگ جانا، زیادہ گھنٹہ اور پھر پڑھ لیں گے۔ نہیں 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 نہیں، اس وجہ سے فرض نہیں چھوڑنا، نفل جب مرضی جہاں مرضی پڑھ لینا، سنتیں جب مرضی جہاں مرضی پڑھ لینا، وہ لازم نہیں ہے۔ تیرا فرض وقت پہ اینڈ ٹائم پہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا لازمی ہے، باقی موجے کا۔ تیسری شرط کیا ہے، تو عطی الزکاۃ، تیرے پاس اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کا حق نکال دے، اللہ کے بندوں پر خرچ ہوگا، لازم ہے۔ اور اگر تو زکوٰۃ کا دینے والا بن چکا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دینے میں پلاٹ لے رہا ہے، تو نے تو زکوٰۃ سے پلاٹ لیا، وہ تیرے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، زکوٰۃ روک لی زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے لندن میں اور دبئی میں محل بنا لیا، تو یہ من قبل نفس ہی نہیں ہے، یہ مومن نہیں، ان کو شفاعت نہیں ملے گی۔ زکوٰۃ پر آپ کی 1 لاکھ رقم ہو گئی، 2,500 آپ نے نکالنی ہے، یہ 2,500 جمع کر کے بچوں کی فیس نہیں دینی، بچوں کی فیس زکوٰۃ سے نہیں دینی آپ نے، کیونکہ آپ صاحب مال ہیں، آپ نے باقی 97,500 سے دینی ہے فیس۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے من قبل، تشخیص کی نا شریعت نے کہ دل سے کلمہ پڑھنا اور زبان سے کلمہ پڑھنا۔ دل سے کلمہ یہ ہے کہ جو فرض جس وقت عائد ہو گیا ادا ہو گیا۔ اور 5ویں چیز کیا ہے، وَتَصِلَ الرَّحِمْ، صلہ رحمی کرے، یاریاں لگائے، دوستیاں لگائے، دشمنیاں نہیں بنائے۔ اور صلہ رحمی خاص طور پہ کن کے لیے ہے، خاص طور پہ میں بتاؤں، یہ خاص نشانی، یہ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ دوستیاں یاریاں نہیں، محلے داریاں نہیں، یہ رشتہ داریاں نہ توڑے، بہن سے، بھائیوں سے، چچا سے، ماموں سے۔ ہماری سارے خاندان میں دشمنیاں ہوتی ہیں، باہر دوستیاں ہوتی ہیں، تو یہ کلمے کی نشانی ہے کہ یہ کلمہ تیرے دل سے نہیں ہے۔ جس آدمی کی باہر رشتہ داریاں، مطلب اپنے خاندان، قبیلہ، ماں باپ کی اولاد سے، باپ آبا و اجداد کی اولاد سے باہر تو دوستیاں ہیں لیکن اپنے کزن سے دشمنی ہے، وہ اس کے دل سے کلمہ پڑا ہوا نہیں ہے نا فرق؟ یہی سمجھو شریعت کو، یہ فلسفہ ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن نے کہا ہے ان فی ذالک۔ اچھا، اس کے ہم سارے جرم دار ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، دوسرے ہوں، ہماری دوستیاں بہت ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں، کبھی کزن کو لے کے گئے، کبھی بھائی کو لے کے گئے، کبھی چچا کو لے کے گئے، کبھی ماموں کو لے کے گئے، نہیں۔ آفس کے دوست سارے ہوں گے، کالج کے دوست سارے ہوں گے، دکانوں کے دوست سارے ہوں گے، سب کی دعوت ہو رہی ہوگی، لیکن چچا گھر میں بیٹھا ہوگا، کزن گھر میں، بہنیں گھر میں، یہ قبل نفس ہی نہیں ہے، یہ دل سے پڑا ہوا کلمہ نہیں شمار ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھے، یہ بڑی تشخیص ہے، دوبارہ اس کو میرے سے سمجھ لینا، یہ اس پہ بڑی ریسرچ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لا الہ الا اللہ من قبل نفس ہی، اور 5ویں نشانی یہ بتائی کہ تصل الرحم، و رحم کہتے ہیں رحم، یہ رحم مادر کہتے ہیں نا، ماں کا پیٹ جہاں سے بچے جنتی ہے، تو جو آپ کا خونی رشتہ ہے، رحم کا رشتہ ہے، اس سے تیری دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھائیوں سے پلاٹوں پہ لڑ پڑتے ہیں، دوستوں کو گفٹ دے دے کے تھک جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے زرداری صاحب جیل کے ساتھیوں کو سب کچھ دے رہا ہے، بھٹو کا سارا مال کھا گیا، رحم کے رشتے کھا گیا، رحم کے رشتوں پر ظلم کر گئے، سارے ایسے۔ یہ میاں صاحب کا بھی ایک بھائی رو رو کے مرا تھا، ہم نے اخباروں میں پڑھا تھا کسی زمانے میں، آپ کو پتہ ہوگا، انٹیلیجنس والوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ سوچو، یہ کلمہ جو دل سے پڑا ہوا ہے، آپ کی رحم کے رشتوں کے ساتھ قطع تعلقی نہ ہو۔ اگر رحم کے رشتوں کے ساتھ، ماں کے پیٹ کے رشتوں کے ساتھ آپ کی دشمنی یا مخالفت یا بغض ہے، تو آپ کا دل سے پڑا ہوا کلمہ یہ نہیں شمار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہ